نون لیگ کے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہے دشمن کوئی بھی کچھ کر لے یہ حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ. ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، الحمدللہ خاتم النبیین یونیورسٹی اور قرآن ایکٹ کا بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر آپ کا اور ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ممبر بیٹھے ہیں یا دوسری جگہ کے دوسرے ممبر بیٹھے ہیں کسی اور پارٹی کے، بشمول کاف لیگ کے، نون لیگ کے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے بل جو ہیں جو دین کی حفاظت کے بل ہوں وہ یونانیمسلی اچھے لگتے ہیں، ایک میسج اچھا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے جب دینی تعلیم کا آغاز کیا اسکولوں میں، پرائمری اسکول میں ناظرہ سے لے کر اور ایف اے تک کی تعلیم ترجمے کے ساتھ قرآن شریف لازمی قرار دی گئی، اور الحمدللہ یہاں مراد راز صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ انشور کیا گیا کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں میں اور جو گورنمنٹ اسکولوں وہاں تو ہونا ہی تھا، لیکن تمام پنجاب کے اندر الحمدللہ اس کے بعد تعلیم یہ شروع ہو گئی اور ہمارے بچوں کو دین کے حوالے سے پڑھایا جانے لگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت جو دین کی سربلندی کے لیے اور جو ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے یہ عمران خان صاحب کو خاص طور پہ اور پی ٹی آئی کو دی ہے. اور یہ حکومت اللہ نے اپنی آخری پیاری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ پر اور آخری نبی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور چاہے دشمن کوئی بھی کچھ کر لے یہ حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم کسی سے نہیں مانگتے، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. وہی ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکلات سے آپ سارے لوگ گزر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری اور ہر دیندار طبقے کی دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کام کو جاری اور ساری رکھیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں دین کی یہ خدمت جاری رکھیں گی. شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور میری کابینہ اور پنجاب اسمبلی کو یہ سعادت بخشی. تم کس غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو. تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک برونی سازش کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا ملک بنا کر رکھ دیا ہے. پاکستان کی غریب عوام کا نہیں سوچا، تم نے صرف سوچا ہے اپنی اولادوں کا، سوچا ہے اپنی کرپشن کی کمائی کا، سوچا ہے اپنی منی لانڈرنگ کا، سوچا ہے اپنے کیسز کا، سوچا ہے. تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا اپوزیشن نے اور وفاق میں بیٹھی حکومت نے کہ غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بھوکی مر رہی ہے، اور تمہاری اولادیں اربوں خربوں روپیہ کھا کے بھی ڈکار نہیں مار رہی ہیں. سمندر پی کر بھی ان کے لب خشک ہے. جناب ہمارے وقت میں عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں
$117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे रहे हो? मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर, आज मेरी बात लिख लें। मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर, यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है। यह अमरीकी नवाज हुकूमत है।